بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، بولنا ایک ہنر ہے۔ اس کی ضرورت آپ کو ہر قدم پر پڑتی ہے اور یہ ایک ایسا ہنر ہے جس کے بارے میں کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ کب بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے۔ ویورز، چالاک لوگ اس لیے چالاک نہیں ہوتے کہ وہ آپ سے زیادہ ذہین یا طاقتور ہوتے ہیں، بلکہ صرف ایک چیز ہے جو انہیں عام لوگوں سے کہیں خاص بنا دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں اپنی باتوں سے لوگوں پر قابو پانا آتا ہے۔ کئی دفعہ زیادہ بول کر آپ خود کو ریویل کر دیتے ہیں، یا کبھی غصے میں یا خوشی میں آپ ایسی باتیں بول دیتے ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر آپ کو ناپسند کرنے والے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کی 5 ایسی ٹیکنیکس شیئر کروں گی جن کو استعمال کر کے آپ نہ صرف اپنے فرینڈ سرکل میں الگ دکھیں گے بلکہ دوسرے بھی آپ کی ویلیو کرنے لگیں گے۔ ویورز، آج کی یہ ویڈیو نہایت اسپیشل ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آج آپ سے کتابی باتیں نہیں کروں گی بلکہ کچھ ایسی سکلز شیئر کروں گی جن کو میں نے دوسرے نئے لوگوں میں ڈیپلی آبزرو کیا ہے۔ لوگ بہت سی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی ویلیو گنوا دیتے ہیں۔ ان گولڈن ٹپس کو اینڈ تک ضرور سن کر فالو کیجیے گا تاکہ آپ بھی ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی فرینڈ یہی غلطیاں کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 3 ایسی باتیں بھی شیئر کروں گی جن کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو کوئی بھی کام کرنے کے بعد اپنے کیے گئے کام پر نہ تو آپ کو پچھتانا پڑے گا اور نہ ہی کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کا ایک بھی پارٹ مس مت کیجیے گا۔ So the tip number 1 is don't give advice to a fool person۔ یاد رکھیے کہ ایک بے وقوف ہر بات پر بحث ضرور کرتا ہے۔ اس کو سمجھانا نہ تو ممکن ہوتا ہے اور نہ ہی فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے بڑے سے بڑا عقل مند بھی بات کر رہا ہو تو وہ اس کی بات نہیں سنے گا بلکہ اپنی سناتا رہے گا اور اپنی بونگی دلیلیں دیتا رہے گا۔ ایک بے وقوف انسان پہلے تو آپ کو اپنے لیول پر لائے گا، اپنے بولنے کے لیول پر، پھر سوچنے کے لیول پر، پھر اس سے بات کرتے ہوئے آپ بھی بے وقوف لگنے لگیں گے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ نہ تو بحث کریں اور نہ ہی کوئی مشورہ دیں بلکہ انہیں وہ کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا بے وقوف ہے یا نہیں؟ کیا بے وقوف کسی کم پڑھے لکھے کو کہتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ بے وقوف وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی بات کو نہ سنے اور خود کو ہی سب سے بڑا عقل مند سمجھے کہ دنیا میں بس وہی ٹھیک ہے اور باقی سب غلط ہیں۔ ایسی عادت اگر کسی میں دیکھیں تو ایسے شخص سے کبھی بحث مت کریں بلکہ جتنا جلدی ہو سکے اس سے پیچھا چھڑائیں یا بس اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں۔ The second point is learn to speak with love and politeness۔ سب کے ساتھ پیار اور نرمی سے بات کرنا سیکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس سے آپ کی انکم بھی بڑھ سکتی ہے اور آپ فیمس بھی ہو سکتے ہیں۔ سمجھدار لوگوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے ان کا اپنایا ہوا رویہ ان کو کس حد تک کامیاب کر سکتا ہے۔ ویئرز، آپ کو بھی ایسے لوگ اچھے لگتے ہوں گے جو شائستگی اور نرمی سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ان کی ہی بات سنتے رہیں۔ ایسے لوگوں سے بات کرنا آسان ہوتا ہے اور ان سے بات کرنے کے لیے سوچنا بھی نہیں پڑتا کہ نہ جانے کیسے موڈ میں ہو، کس طرح سے بات کرے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے قریب 2 دکانیں ہوں، ان میں سے ایک دکاندار ہمیشہ کرختگی سے بات کرتا ہو اور دوسرا دکاندار نرمی سے بات کرتا ہو کہ آپ جب بھی اس کی دکان سے سودا سلف لینے جائیں وہ آپ سے مسکرا کر بات کرتا ہو اور عزت دیتا ہو، تو آپ کس کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس کے پاس جو مسکرا کر اور نرمی سے آپ کو ڈیل کرتا ہے۔ ویورز، یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہمیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو ہم سے پیار سے بات کرتے ہیں اور ہمیں عزت دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک بزنس پرسن ہیں تو یہ ٹرک آپ کے بہت کام آئے گی۔ The third point is don't show your weakness to everyone۔ ویورز، یاد رکھیے کہ اپنی کمزوری کا اظہار دوسروں کے سامنے کرنا آپ کو اور بھی کمزور بنا دیتا ہے۔ کبھی آپ کا سامنا ایسے انسان سے ہو جو آپ سے زیادہ طاقتور ہے
جو پاور میں، پوزیشن میں اور پیسوں میں آپ سے اوپر ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے لوگوں کی پرسنالٹی سے مرعوب ہو جاتے ہیں، خود کو ان کے سامنے بودا اور کمزور محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ کو ایسی سچویشن میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے خود کو سامنے والے کے لیول پر شو کرنا ہے۔ اگر آپ خود کو چھوٹا اور کمزور محسوس کریں گے تو سامنے والا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ تو خود کو طاقتور شو کرنے کا ہنر تو آپ کو آنا ہی چاہیے۔ ٹپ نمبر 4 از ڈونٹ شیئر یور سیکرٹس ٹو ایوری ون، یعنی اپنی راز کی باتیں ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ ہم جب بھی کسی نئے انسان سے ملتے ہیں تو اس کے سامنے ہماری ایک اسکیئرسٹی ہوتی ہے، مگر جیسے ہی ہم اس سے کلوز ہوتے ہیں تو اپنی ساری باتیں، سارے سیکرٹس اس سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن کا استعمال کر کے وہ ہمیں فیوچر میں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اپنی اس غلطی کی وجہ سے بہت سے لوگ ساری زندگی دوسروں کے غلام رہتے ہیں۔ جس محفل میں وہ لوگ موجود ہوں وہاں ان کے سامنے اپنی شخصیت کا اعتماد کھو دیتے ہیں اور مسلسل اس ڈر میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں ان کا سیکرٹ سب کے سامنے نہ بتا دیں، کیونکہ وہ ان کو اپنے وہ سیکرٹس بتا چکے ہوتے ہیں جو ان کی کمزوری ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی ذات کے حوالے سے کسی پر بھی اعتماد مت کریں۔ اپنی ایسی باتیں، ایسی کمزوریاں جن کو آپ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، کبھی بھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ جس طرح آپ اپنی خامیوں کو دوسروں سے چھپاتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کو کسی اور کی خامی یا کمزوری کے بارے میں پتہ ہو تو اس کی بھی پردہ پوشی ضرور کریں۔ پوائنٹ نمبر 5 از لرن ٹو اسپیک اکارڈنگ ٹو سچویشن۔ ایک عقل مند انسان بولنے کے ہنر میں ماہر ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ سچویشن کے مطابق ہی بولتا ہے۔ آپ کے ذہن میں آنے والے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ آپ کے الفاظ ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ذہن میں آنے والے تمام خیالات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوتا ہے کہ کن باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بہتر ہے اور کن کو نہیں۔ ایک بے وقوف اور عقل مند میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک عقل مند سوچ سمجھ کر بولتا ہے، جبکہ بے وقوف کے جو منہ میں آئے وہی بول دیتا ہے۔ وہ سچویشن کو نہیں سمجھتا اور یہ نہیں سوچتا کہ یہ بات یہاں کرنی بھی چاہیے یا نہیں۔ یاد رکھیے کہ کوئی انسان خود کو چاہے کتنا ہی ٹیلنٹڈ سمجھتا ہو یا عقل مند سمجھتا ہو، لیکن اگر وہ سچویشن کے مطابق نہیں بولتا تو کوئی اس کی ویلیو نہیں کرتا۔ اس لیے سچویشن کے مطابق بات کرنا سیکھیے اور اتنا ہی بولیں جتنا کہ ضرورت ہو، اور بولتے ہوئے سامنے والے کے مینٹل لیول کا بھی خیال رکھیں کہ جو بات آپ بول رہے ہیں وہ اس کو سمجھ بھی پائے گا یا نہیں۔ آپ کا اپنے منہ سے بولا گیا ہر لفظ میننگ فل ہونا چاہیے اور آپ کی ہر بات میں وزن ہونا چاہیے، تبھی لوگ آپ کی ویلیو کریں گے۔ تو ویورز، اب میں آپ کے ساتھ وہ 3 سجیشنز شیئر کروں گی جن کو اگر آپ نے فالو کر لیا تو زندگی میں آپ کو کبھی اپنی کی ہوئی باتوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ نمبر 1، ڈونٹ میک پرومس ٹو سم ون ان جوائے۔ نمبر 2، ڈونٹ ریپلائی ٹو سم ون ان اینگر۔ نمبر 3، ڈونٹ ٹیک اینی ڈیسیژن ان ایکسائٹمنٹ، یعنی خوشی میں کسی سے وعدہ نہ کرو، غصے میں کسی کو جواب نہ دو، جوش میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کو کبھی نقصان نہ اٹھانا پڑے اور آپ کسی بڑے ریگریٹ کا شکار نہ ہوں تو ان 3 کنڈیشنز میں آپ کا خود پر کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ انہی کنڈیشنز میں ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کا پچھتاوا پوری زندگی رہتا ہے۔ تو ویورز، یہی ہیں وہ گولڈن ٹپس جن کو فالو کر کے آپ اپنی گفتگو کو نہ صرف امپریسو بنا سکتے ہیں بلکہ ایک ویلیویبل انسان بن سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو میری ویڈیوز کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔